الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدر محترم، علماء کرام، مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس کیمپس میں ہمارے عزیز، ہمارے انتہائی فاضل دوست شیخ عبداللہ فیضی حفظہ اللہ نے مئو، مبارک پور، اعظم گڑھ ہی نہیں نیپال تک سے بڑی قیمتی اور بڑی علمی شخصیات کو جمع کیا ہے. یہ مولانا کا کمال ہے، ان کی خوبی ہے. وہ بڑی جلدی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور ان کی دعوت پر بہت کم انکار کی مجال کسی کو ہوتی ہے. بڑی خوبصورت مجلس یہ منعقد ہوئی ہے اور ایک بڑا اہم کام جو آج اس دور میں نہیں ہوتا کہ مساجد کے جو ائمہ اور خطبہ ہوتے ہیں ان کی پذیرائی، ان کی تکریم، ان کی حوصلہ افزائی. ہمارا یہ معاشرہ دھیرے دھیرے بھولتا چلا جا رہا ہے. شیخ نے ایک شروعات کی ہے اور علاقے کے خطبہ کو بلا بلا کے تکریم سے اور انعامات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی اور ان کے اس ادارے کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو تعلیم سے جڑے جو بھی لوگ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، یہ ادارہ جہاں اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا اور میں جانتا ہوں کہ یہاں بچیوں کے لیے فضیلت تک کی تعلیم کا انتظام ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہاں بچیاں ماشاءاللہ دینی تعلیم مکمل کر کے سند فضیلت حاصل کر رہی ہیں. اس سال بھی غالباً 4 طالبات یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں. ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو تعلیم سب سے ضروری تعلیم ہے، جو تعلیم ہمیں قبر میں کام آئے گی، جو تعلیم ہمیں آخرت میں کام آئے گی، اس تعلیم کو بھی ہم نے سائٹ کر دیا اور دنیاوی تعلیم میں تو خیر ہم پیچھے ہیں. اور یہ اس امت کا حال ہے جسے امت اقرا کا نام دیا گیا. قرآن کریم کی پہلی آیت، بلکہ قرآن کریم کا جو پہلا لفظ اترا ہے دنیا میں، علماء نے لکھا کہ قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں. 78,000 الفاظ میں قرآن کریم کا جو پہلا لفظ نازل ہوا ہے وہ اقرا ہے، پڑھو. قرآن کریم کی 6,000 سے زائد آیتوں میں جو پہلی 5 آیتیں اتری ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. غور کیجیے، یہ قرآن کریم کی وہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. ان 5 آیتوں میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے، تعلیم کا بھی ذکر ہے، قلم کا بھی ذکر ہے. اور ایک درس یہ دیا گیا کہ تعلیم صرف پروفیشنل نہ ہو، تعلیم صرف روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، تعلیم کا مقصد صرف دنیا کمانا نہ ہو. اگر انسان تعلیم حاصل کرے اور اپنے خالق کو نہ پہچانے، اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، تو ایسی تعلیم کس کام؟ اس لیے جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں،
یہ ادارہ جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، ان اداروں کو ہم عام طور سے دینی ادارے بولتے ہیں۔ ان اداروں میں پڑھنے پڑھانے والے عموماً علماء ہوتے ہیں۔ ہمارے سماج میں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی معاف کیجیے گا حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کو پڑھانے والوں کو بھی بہت ویلیو نہیں دی جاتی۔ حتیٰ کہ ابھی مئو سے ہمارے عزیز مکتبہ الفہیم کے جو ڈائریکٹر ہیں جناب شفیق الرحمان صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ رشتے ناطے بھی آج ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی عالم سے طے کرنے کی بات آ جائے تو لوگ پیشانی پر بل پڑ جاتے، صاحب صرف عالم۔ کسی کی گورنمنٹ جاب لگ گئی، سرکاری نوکری لگ گئی، دنیاوی کسی عہدے پر پہنچ گیا، رشتوں کی بھرمار ہو جاتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے، ہماری نظر میں علماء کی اہمیت کیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، دنیا میں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ زندگی میں ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا عام طور سے نہیں کرتے کہ بھئی زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ عالم وہ انسان ہوتا ہے، طالب علم وہ انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک عالم کے لیے، ایک عالم حق کے لیے، ایک عالم ربانی کے لیے، ایک قرآن و حدیث کے عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، جنہیں آپ جانتے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، تمام مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ایک دین سیکھنے والا طالب علم، اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر شاید آپ اسے حقیر سمجھتے ہو، اسے مدرسے میں ملنے والے جاگیر کے کھانے کو آپ شاید یہ سمجھتے ہو کہ بڑی حقارت بڑی زندگی یہ گزار رہا ہے، یا ہاسٹل میں رہ کر کے وہ ہلکا پھلکا اور نرم گرم کھانا کھانے والا وہ طالب علم آپ کی نظر میں انتہائی حقیر ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من طلب العلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ علم دین کی راہ کا طالب، علم دین کی راہ پہ چلنے والا جنت کا راستہ طے کرتا ہے۔ آپ کی نظر میں ڈاکٹر کی، انجینئر کی، پروفیسر کی بہت ویلیو ہونی نہیں چاہیے۔ اسلام تو انزل الناس منازلہم کی تعلیم دیتا ہے، جو عزت کے لائق ہے اس کو عزت دو۔ مگر میرے بھائیوں، ایک عالم اور ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا مقام کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے سے بڑا کسی کا مقام نہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس دینی تعلیم سے جو لوگ جڑے ہیں اور حالات بہت اچھے نہیں ہیں، آج مدارس کو چلانا کتنا مشکل ہے یہ مدارس کے ذمہ داران جانتے ہیں۔ اداروں کے نام بدلنے پڑتے ہیں، اداروں کے یہ کتنے جتن کرنے پڑ رہے ہیں، اور ابھی حالات دن بدن مزید نازک ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان دینی اداروں کی قدر کرو میرے بھائی، ورنہ وہ دن بھی آئے گا جب آپ، ابھی ہمارے جامعہ عالیہ کے پرنسپل نے ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ آج صاحب مدارس کی تعلیم کو بھی جو ہے اس کا بھی ایک الٹرنیٹ تلاشا جا رہا ہے کہ صاحب بچہ ہمارا جو ہے وہ مسجد میں 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت، ہم اس کا کلیتاً انکار نہیں کر رہے، مگر اگر یہ مزاج بنائے گا کہ صاحب مدارس کو بند کر دیا جائے اور مسجدوں میں یہ 1 گھنٹے کے مکتب سے کام چل جائے، نہیں، ہماری قوم کو علماء کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو عالمات کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری قوم میں ٹھیک ہے ہمارے جو بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دین کی بیسک چیزوں کی تعلیم کے لیے مساجد مکاتب قائم کریں، وہ ضروری ہے، مگر مدارس کی اپنی اہمیت ہے، ان مدارس کو ہمیں قائم رکھنا ہے۔ ارتداد کا فتنہ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہ آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ارتداد کے فتنے کی تیزی کو دیکھتے ہوئے کیا ضرورت نہیں ہے کہ آج ہماری بچیاں عالمہ بنیں، ہماری بچیاں قرآن و حدیث کی جانکار بنیں اور عورتوں میں دعوت کا کام کریں، عورتوں کو جاگرک کریں، عورتوں کو ایمان کی اہمیت بتائیں، عورتوں کو دین بتائیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی غلبنا علیک الرجال، یا رسول اللہ آپ کی باتیں تو مرد حضرات سنتے ہیں، ہم تک تو آپ کی باتیں نہیں پہنچ پاتی۔ فوعدہن یوما، اللہ کے پیارے حبیب آپ سے زیادہ بزی کون ہو سکتا ہے، اللہ کے پیارے نبی سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول
ہفتے میں ایک دن آپ صرف عورتوں کو نصیحت کرتے تھے. اس سے عورتوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. میرے عزیزوں، مرنے کے بعد ہم سب کو قبر میں جانا ہے. ہمارا ایمان ہے قبر کی زندگی پر، برزخ کی زندگی پر. قبر میں جانے کے بعد فرشتہ 3 سوال کرے گا، سب سے کرے گا. من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ان تینوں سوالوں کا جو صحیح جواب دے گا، جو بندے مومن صحیح جواب دے گا، تو فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا اور قرآن پر ایمان لایا تھا اور قرآن کی تصدیق کی تھی. معاف کرنا میرے بھائی، آپ کی نوجوان نسل جو اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے، وہ قرآن سے دور ہے، وہ حدیثوں سے دور ہے، وہ اسلام سے دور ہے. یہ دین کا علم اپنے بچوں کو دینا بہت ضروری ہے میرے بھائی. دنیا کی تعلیم اگر نہیں ہوگی تو آپ دنیاوی اعتبار سے خسارے میں ہوں گے، لیکن اگر دین کا اتنا علم بھی آپ کے پاس نہیں کہ آپ قبر کے سوالوں کا جواب دے سکیں، تو ہماری اور آپ کی تو آخرت برباد ہو جائے گی، ہماری اور آپ کی تو ہمارا انجام برا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، یہ دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ علم رکھنے والے اور یہ علم نہ رکھنے والے، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ علماء کے درجے اور مقام کو بڑھاتا ہے. قرآن کہتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط. اللہ کی توحید کی گواہی اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتے دیتے ہیں اور اہل علم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں علماء کو اور اہل علم کا مقام بیان کیا. آج ہمارے درمیان سے دینی تعلیم بلکہ مطلق تعلیم کا ہی جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آج نہ تعلیم کا وہ شوق ہے، وہ نہ جذبہ ہے. نئی نسل موبائل کے پیچھے، سوشل میڈیا کے پیچھے دیوانی بنی. اور حالات یہ ہیں، ابھی اسی اتر پردیش کے سنبل کے علاقے میں 2 مسلمان لڑکیوں کو پولیس نے گرفتار کیا. وہ 2 مسلمان لڑکیاں انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اکاؤنٹ بنا کر کے، آئی ڈی بنا کر کے انتہائی بےہودہ اور ولگر قسم کے جو ہے ویڈیوز اور اس میں باتیں اور گالی گلوچ ڈالتی تھیں. یہ آج مسلمان لڑکیاں، یہ سوچئے پورے سماج اور پورے قوم کے لیے کتنی شرمناک بات. ہماری قوم کی ترجیحات یہ ہوتی، ہماری قوم کا نوجوان رات کو 2-2 بجے تک ان فضول چیزوں میں اپنا وقت گزار. ہمارے اسلاف کا کیا حال تھا میرا؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہاں علم حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام زہری کی بیوی کہا کرتی تھی کہ میرے شوہر امام زہری اگر میرے لیے 100 سوتنیں لے آئیں تو وہ 100 سوتنیں میرے اوپر اتنی بھاری نہیں ہیں جتنی امام زہری کی یہ کتابیں ہیں جن کا یہ رات دن مطالعہ کرتے ہیں. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، مقرر، واعظ، مصنف. امام ابن الجوزی جب کتاب لکھتے تھے اس زمانے میں فاؤنٹین پین، بال پین نہیں تھا، تو امام ابن الجوزی قلم کے وہ جو لکڑی کے قلم ہوتے تھے اس سے لکھتے تھے. تو وہ جو لکڑی کے قلم ہوتے تھے اس کو جو تراشتے تھے، اس کے جو تراشے بچتے تھے، امام ابن الجوزی اس کو پھینکتے نہیں تھے، اس کو سیو کر کے رکھتے تھے. جب امام ابن الجوزی کا انتقال کا وقت آیا تو وہ ان کے قلم کے لکڑی کے جو تراشے تھے ان سے پوری ایک کوٹری بھر گئی تھی ان کے گھر. انہوں نے حکم دیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو انہی تراشوں کو جلا کر کے ان پر میرے وہ پانی گرم کرنا اور اس سے مجھے غسل دینا. اللہ، یہ جذبہ تھا ہمارے ساتھ. علم دین ایسے ہی نہیں پہنچا ہے ہم تک. آپ محدثین کے واقعات پڑھیں، آپ دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے کتنی محنت اور کتنی قربانیاں انہوں نے کی. آج بڑے فخر سے نام لیتے ہیں امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، ائمہ محدثین کا. انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں میرے بھائی. صحابہ کرام میں ایک نام ہم کو ملتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. کون نہیں جانتا عبداللہ ابن عباس؟ یہ اللہ کے پیارے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. پیارے نبی کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس کی عمر 10 یا 11 سال کی تھی.
عبداللہ ابن عباس ایک انصاری صحابی سے کہتے ہیں نبی کے انتقال کے بعد کہ آؤ، ابھی اللہ کے نبی کے بہت سارے صحابہ موجود ہیں، ہم چل کر کے حدیث کا علم لے لیتے ہیں، سنت کا علم لے لیتے ہیں، ورنہ بعد میں یہ صحابہ ہم کو نہیں ملیں گے۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تم سیکھ بھی لوگے، تم حدیثوں کو پڑھ بھی لوگے، تو کون تم سے حدیث سیکھے گا؟ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تم بہت جونیئر ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس لوگ جائیں گے، تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ وہ انصاری صحابی پیچھے ہٹ گئے، عبداللہ ابن عباس پیچھے نہیں ہٹے۔ عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں، دارمی کی صحیح روایت ہے کہ میں حدیث سیکھنے کے لیے لوگوں کے گھر جاتا تھا، جس کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا اس کے پاس اللہ کے پیارے رسول کی کوئی حدیث ہے، میں اس کے گھر جاتا تھا۔ کہتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا کہ دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا، میں کسی سے ملنے جاتا تھا، وہ آرام کر رہا ہوتا تھا، قیلولہ کر رہا ہوتا تھا، میں اس کے دروازے پہ جا کے اتوسط بردائی، اپنی چادر پر ٹیک لگا کے لیٹ جاتا تھا۔ ہوائیں چلتی تھیں اور میری ناک میں جاتی تھیں، دھول اڑتی تھی میری ناک میں جاتی تھی، میں برداشت کرتا تھا۔ جب اس آدمی کا آرام پورا ہو جاتا تھا، نیند کھلتی تھی، وہ اٹھتا تھا اور دروازہ کھولتا تھا تو کہتا تھا یبن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ میرے دروازے پر لیٹے ہوئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، میں وہ لینے آیا ہوں۔ کہا کہ ارے کیا بات کر رہے ہیں، آپ مجھے حکم دیے ہوتے میں آ جاتا۔ کہا کہ نہیں، تمہارے پاس حدیث تھی تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں آتا، مجھے تمہارے پاس آنا تھا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے لوگوں سے حدیث سیکھتے رہے اور سیکھتے سیکھتے اس لیول پر پہنچے کہ جب ان کے پاس طلبہ آ کر کے حدیث سیکھنے لگے اور علم سیکھنے لگے تو وہ انصاری صحابی یہ منظر دیکھ کے کہتے تھے کان ھذا الفتى اعقل منی، یہ نوجوان بہت ہوشیار تھا، یہ نوجوان بہت سمجھدار تھا، میں ہی پیچھے رہ گیا۔ اور عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں میرے پیارے ساتھیوں جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، جن کو اسکالر آف دی امہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مقام حضرت عبداللہ ابن عباس کو محنت کے بل پہ ملا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، محنت اور حرکت یہ اسلام کی تعلیم۔ میں بہت لمبی تقریر اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پیچھے ہمارے بڑے معزز مہمانان موجود ہیں اور پروگرام بھی مختصر ہے۔ میں ایک بات کی طرف اور اشارہ کر کے بات ختم کروں۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ آپ جانتے ہیں، ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ایک امیج بنی ہے مسلمانوں کی کہ صاحب مسلمان کیا ہے، پنچر بنانے والا ہے۔ کبھی کبھی میڈیا والے بھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان پنچر بنانے والا ہے۔ بذات خود پنچر بنانا کوئی توہین آمیز کام نہیں ہے، کوئی ذلیل کام نہیں ہے، دنیا کا ہر جائز اور حلال کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے میرے بھائی کہ آج ہم اس لیول پر پہنچے ہیں کہ ہمارا مخالف ہمیں اس تانے سے نوازے کہ ہم صاحب پنچر بنانے والے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بحیثیت قوم کے ڈوب مرنے کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ ہم کیوں نہیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے؟ اسی ملک میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے تعلیم اور قابلیت کی بدولت اپنا لوہا بنوایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے کسی میدان میں بھی آپ رہیے، اگر آپ واقعی میں مسلمان بن کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم فراڈ کرتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم غلط کام کرتے ہیں، ہم دنیا کے کسی شعبے میں بدعنوانی اور کرپشن کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا ہمیں دنیا میں ملے گی۔ ورنہ اس ہندوستان کے ان حالات میں اور تعصب کے اس ماحول میں، ابھی 2 دن پہلے میں شاہجہاں پور کے علاقے میں گیا، ایک مسلمان صاحب کے یہاں، ایک صاحب خیر کے ہاں میں گیا، وہ اینٹوں کا ان کا بھٹا تھا۔ انہوں نے ایک بات بتائی اور وہ بات بطور عبرت میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے باپ دادا سے یہ کام ہم کرتے چلے آئے، ہمارے اینٹوں کے بھٹے، ہم اینٹوں کا کام کرتے ہیں، اور آج بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ غیر مسلم بھی اپنے بچے کو کہتا ہے کہ خان صاحب کے یہاں سے اینٹیں لانا، کیونکہ ہمارا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور ہماری کوالٹی اچھی ہوتی ہے، ہمارا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن لوگ ہمارے یہاں سے مار دیتے ہیں۔ آپ کی ایمانداری، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت، اگر آپ اپنے دین اور اسلام اور ایمان پر قائم رہیں، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتی، ضائع نہیں کر سکتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے جو جملہ کہا تھا
وہ جملہ صرف پیارے رسول کے لیے نہیں تھا، وہ پوری امت کے لیے ایک سبق ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ تو بیکاروں کو کام دلاتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، یتیموں کے ماوا ہیں، غلاموں کے ملجا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم دین پر عمل پیرا، ہم اپنے اندر حرکت پیدا کریں۔ اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بیکاری کی زندگی چھوڑ دو، اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کرو، حلال اور جائز طریقے سے جو کام ملے وہ کام کرو۔ اور خاص طور سے گارجین حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، ماں سے کہنا چاہتا ہوں، ان بچوں کے والدین سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اگر اپنا پیٹ کاٹنا پڑے، ایک ٹائم کھا کر کے ایک ٹائم بھوکا رہنا پڑے تو یہ اذیت بھی گوارا کر لو، مگر آنے والی نسلوں کو زیور تعلیم سے آراستہ۔ ہمیں علم حدیث کے میدان میں ایک نام ملتا ہے امام ربیعۃ الرائے کا۔ امام ربیعۃ الرائے کا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ امام ربیعۃ الرائے کے والد محترم جو تھے یہ صحابی رسول تھے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گئے اور لاپتہ ہو گئے۔ رومی فوج سے جنگ ہو رہی تھی، لاپتہ ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا۔ جہاد پہ جانے کے پہلے حضرت ربیعہ رائے کے والد محترم نے اپنی بیوی کو 40,000 درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ بڑا مشکل وقت آئے تو یہ پیسہ خرچ کرنا، یہ پیسہ صحیح جگہ خرچ کرنا، میں واپس آؤں گا تو تم سے اس پیسے کا حساب دوں گا۔ امام ربیعہ رائے کے والد میدان جہاد میں گئے، دشمن کے علاقے میں چلے گئے، لاپتہ ہو گئے۔ امام ربیعہ کی ماں نے اپنے بچے کو پالا اور بچے کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیا، محنت کی، وقت دیا، اور وہ اس لیول تک پہنچے امام ربیعہ رائے کہ ان کا شمار اپنے دور کے بڑے بڑے محدثین میں ہونے لگا۔ ان کی رائے اور ان کی عقل مندی اور ان کی ذہانت کی ایسی تعریف ہونے لگی کہ لوگ ان کے نام کے ساتھ ربیعہ الرائے ان کو کہا جانے لگا۔ جب وہ جوان ہوئے، ان کے والد کسی طریقے سے دشمن کے چنگل سے بچ کر کے آئے، اور جب اپنے ہی دروازے پر پہنچے تو 20 سال کا جوان بیٹا جس کو پہچانتے نہیں تھے وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ ان کے والد جب گھر کے اندر جانے لگے تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں میرے گھر میں چلے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا گھر ہے۔ پھر اندر سے بیوی آئی اور بیوی نے شوہر کو پہچانا، تب یہ راز کھلا کہ وہ ربیعہ الرائے کے والد محترم تھے۔ بہرحال اگلے دن جب حضرت ربیعہ الرائے کے والد محترم مسجد میں پہنچے فجر کی نماز کے بعد، دیکھا کہ بہت سارا مجمع لگا ہے، بڑی دور دور سے طلبہ آئے ہیں، اور استاذ کا انتظار ہو رہا ہے، شیخ الحدیث کا انتظار ہو رہا ہے، محدث کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب مسند تدریس پر اور مسند شیخ الحدیث پر بیٹھنے والا جو شخص تھا وہ امام ربیعہ رائے تھے، جب یہ منظر انہوں نے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو۔ ایک باپ کو اس سے، ایک دیندار باپ کے لیے اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہوگی کہ ان کا بیٹا نبی کی حدیثوں کا خادم بنے، نبی کی حدیثوں کا عالم بنے۔ تو امام ربیعہ رائے کے والد گھر آئے اور انہوں نے جب اپنی بیوی سے 40,000 درہم کے بارے میں پوچھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ 40,000 درہم میں نے آپ کے اسی بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیے۔ تو حضرت ربیعہ رائے کے والد نے اپنی بیوی کی تعریف کی اور کہا کہ تو نے وہ رقم بالکل صحیح جگہ استعمال کی، تو نے اس کا حق ادا کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، ہم تعلیم کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے، ہم تعلیم کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ میں یہی التماس اور گزارش کرتا ہوں کہ اس طریقے کے جو دینی ادارے ہیں، یہ چھوٹا سا ایک قصبے یا گاؤں میں اس طریقے کا ادارہ، میں جب اس ادارے کی بنیاد پڑ رہی تھی شیخ عبداللہ صاحب نے تب ہم کو بلایا تھا۔ آج ماشاءاللہ 3-4 سالوں میں ادارہ نے کافی ترقی کی اور آج ہم اس مقام پر پہنچے کہ یہاں کے طلباء اور طالبات کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ آنے والے دور میں جب فتنہ ارتداد اور کفر و ارتداد کی لہریں اور تیزی سے بڑھیں گی، اللہ تعالیٰ اس دور میں ہماری نوجوان نسل کو دین اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو امن اور چین کا گہوارہ بنائے، اور جو لوگ تعلیم سے جڑے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔